رونا دھونا اس کا ہوتا ہے جو مر جائے، سینہ پیٹنا اس کا ہوتا ہے جو مر جائے، بال کھینچنا کالے کپڑے پہننا اس کے لیے ہے جو مر جائے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں شہید جب مرتا نہیں تو پھر شہید کا ماتم کیوں ہے؟ کہو کامیاب، کہو ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں جو اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھے، مرتے وقت جنت کو دیکھے، مرتے وقت نبی کو دیکھے، مرتے وقت اپنے خدا کو دیکھے، مرتے وقت اپنی کامیابی کو دیکھے۔ کہو کامیاب، کہو زور سے، یہ تو کامیاب ہے۔ میں تو دعا کروں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، آپ بھی آمین کہہ دو۔ اور ویسے بھی مسلمان تو عام طور پر بھی مرتا ہے تو مسلمان پر تو یہ ماتم کرنا ویسے ہی جائز نہیں، اور مسلمان تو مرتا بھی نہیں، مسلمان تو ادھر نہیں دیکھے، آج صاحب مجھے دیکھے، مسلمان تو مرتا بھی نہیں، مسلمان زور سے کہو، یہ جو ہم روتے ہیں نا کسی کے مرنے پر، ہم اس کی موت پر نہیں روتے، ہم اس کی جدائی پر روتے ہیں کہ وہ گھر سے چلا گیا۔ کلمہ مرتا ہے، کلمہ مرے گا، بولو قرآن مرتا ہے، قرآن مرے گا، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اس لیے کہ مخلوق ہے تو پھر ماننا پڑے گا مر جاتا ہے۔ کلمہ اللہ کی مخلوق نہیں، کلمہ تو میرے اللہ کی شان ہے، کلمہ مر گیا تو اللہ کی شان مر گئی۔ حضرت خالد بن ولید، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ کیا کہا تھا؟ زور سے کیا کہا؟ 300 سے زیادہ جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید نے، 300 کی 300 جنگوں میں فتح ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل نہیں کہ جس کو کسی ایک جنگ میں شکست نہ ہوئی ہو، یہ واحد جرنیل ہے جس کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ 60,000 دشمن مدینے پہ حملہ آور ہوا، کتنا؟ 60,000۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے 60 صحابی دے دو۔ کتنے؟ 60۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 لے کے نکلے، فتح ہوئی، دشمن بھاگا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کہا یارو دیکھو کوئی ہمارا تو شہید نہیں ہو گیا، تو ایک بھی 60 میں سے شہید نہیں تھا، صرف 3 زخمی ملے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے، اور پیسے لگ دینے، زور سے آکھو۔ عجیب بات ہے، جنگ موتا ایک جنگ ہوئی، اردن اور سیریا کا بارڈر ہے جنگ موتا۔ 3,500 مسلمان تھے، کتنے؟ زور سے کتنے؟ مقابلے میں 3 لاکھ دشمن تھا، روم کی فوجیں تھیں۔ 3,500 کے مقابلے میں 3 لاکھ، کتنا؟ 3 لاکھ۔ وہ 3 لاکھ کے مقابلے میں 3,500 کو اللہ پاک نے فتح دی۔ پہلے حضرت خالد سپہ سالار نہیں تھے، جب 3 بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت زید ابن حارثہ، آج بھی تینوں کے مزارات وہاں ہیں۔ میں ایک دفعہ بڑا عرصہ ہوا زندگی میں گیا تھا ان تینوں کے مزارات کو دیکھنے، اردن سے بھی آگے کھڑا منظر کشی کرتا رہا، اللہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ 3,000 3.5 لاکھ سے کیسے ٹکرا گیا۔ جب تینوں شہید ہو گئے تو اب حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری دی گئی۔ سپہ سالاری ملنے کی دیر تھی کہ 3,500 کو اللہ پاک نے 3 لاکھ پر فتح دی۔ حضور نے کہا سیف اللہ تو اللہ کی تلوار ہے، 3,000 سے زیادہ جنگیں لڑی،
300 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اللہ نے شہادت کی موت نہیں دی۔ اللہ نے ہر جنگ میں جاتے شہید ہو جاؤں، شہادت کی موت نہیں دی۔ چارپائی پر موت آئی، جب مرنے لگے تو کہنے لگے ہائے میں نے 300 جنگیں اسلام کے لیے جیتیں، اللہ نے مجھے شہادت نہیں دی، چارپائی پر موت دی۔ تو ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے سپہ سالار کیوں نہیں دی؟ جانتے ہو کہ آپ کو حضور نے اللہ کی تلوار کہا تھا، اگر کسی جنگ میں آپ شہید ہو جاتے تو کافر کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ملتا ہے کہ اللہ نے شہادت کی موت کیوں نہیں دی؟ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آج اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ ایک ناول لکھا ہے نسیم حجازی نے، اور تلوار ٹوٹ گئی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھے ہیں اس کے ناول کے نہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا یہ آپ نے نام کیوں رکھا اور تلوار ٹوٹ گئی؟ مجھے آپ کے اس نام پر اعتراض ہے کہ کہیں اس کی نسبت حضرت خالد بن ولید کی طرف تو نہیں، وہ تلوار تو ٹوٹی نہیں۔ لیکن ناول پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تلوار وہ ٹوٹی، ہائے جس کا نام کبھی موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا نام کبھی طارق بن زیاد تھا، جس کا نام کبھی محمد بن قاسم تھا۔ مسلمان اتنا ظالم ہے ہاں کہ جس نے سندھ کو فتح کر کے مسلمان کیا، مسلمان نے اسے ہی جیل میں ڈالا۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر جس نے اسپین دیا مسلمانوں کو، ایک وقت تھا کہ دمشق کے روڈوں پر بیٹھے بھیک مانگا کرتے تھے، اور لوگ ان کے سامنے 8 آنے 4 آنے ڈالا کرتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں نے یہ حالت کی ان کے ساتھ، جنہوں نے ملکوں سے ملک لے کے اسلام کو دیے۔ اب آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، شہید کیا ہے؟ کوئی سمجھے ہو میری بات؟ شہید کا ماتم نہیں ہوتا، شہید ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ شہید دوسری قوم کو زندگی دیتا۔ یہ کربلا والوں نے تمہیں زندگی دی ہے، مدینے والوں نے تمہیں زندگی دی ہے، اہل بیت کے احسانات ہیں میرے اوپر اور تمہارے اوپر کہ اہل بیت نے اور ان شہیدوں نے ہمیں زندگی دی ہے۔ جو زندگی دیتا ہے اس کے احسان کے نیچے انسان رہ کر اس کو شابشیں دیتا ہے، اس کا ماتم نہیں کرتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ماتم نہیں ہے۔